Hello and welcome to another session of Mahiyatul Amraz Unani Pathology. ہم نے اب تک جو ڈسکشن کیا ہے وہ تفرق اتصال کے مختلف قسم کے امراض کا بیان ہم نے مطالعہ کر لیا ہے، اور کچھ امراض جو تفرق اتصال کے ذیل میں آتے ہیں وہ مزید باقی ہیں جن پر آج ہم بات کریں گے۔ اس سے پہلے ہم نے دیگر سوء مزاج اور سوء ترکیب کے اقسام پر بات کی تھی۔ آج تفرق اتصال کی جو بقیہ قسمیں ہیں ان کو کور کیا جائے گا۔ تو تفرق اتصال اگر اعصاب میں ہو اعصاب کے تفرق اتصال، اعصاب کے تفرق اتصال یا اس کو پٹھے بھی کہتے ہیں عام زبان میں اعصاب کو، تو ان کے تفرق اتصال کی ٹوٹل 4 قسمیں ہیں۔ ہم نے دیکھا تھا کہ تفرق اتصال کا نام مختلف بنیادوں پر بدل جاتا ہے، جیسے عرض میں اور طول میں شکلیں الگ ہو جاتی ہیں، یا تفرق اتصال کی مقدار کم زیادہ ہوتی ہے، یا اس کی سمت بدل جاتی ہے، یا کبھی کبھی اس کے اسباب کے اعتبار سے بھی تفرق اتصال کو ہم الگ الگ عنوان سے الگ الگ نام سے یاد کرتے ہیں، اور اس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ اس نام سے ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ وہ تفرق اتصال کس نوعیت کا ہے۔ تو پہلی جو قسم ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں تفرق اتصال کی بطر، اسے مزید دوسرے کلر سے ہائی لائٹ کریں تو آپ لوگوں کو زیادہ اچھی طرح سمجھ میں آئے گا۔ تو یہ بطر جو ہے، واٹ از بطر؟ بطر کا مطلب ہوتا ہے کاٹنا، اور اگر تفرق اتصال اعصاب کے عرض میں ہو تو اسے ہم بطر کہتے ہیں۔ جیسے یہاں پر ایک اسکیمیٹک ڈائیگرام ہے جس سے ہمیں اندازہ کر سکتے ہیں کہ تفرق عرض میں کیسا ہو سکتا ہے۔ گویا کہ جو اعصاب تھے ان اعصاب کے عرض میں اسے کاٹ دیا گیا ہے، اور کٹنے کے بعد چونکہ تفرق اتصال جب اعصاب میں ہوتا ہے تو اعصاب میں ریشے ہوتے ہیں، وہ ریشے کچھ اس طرح اس نوعیت کے بھی نظر آ سکتے ہیں۔ یہاں بتاتا چلیں کہ بطر جو ہے یہ نہ صرف ایک پیسیو تفرق اتصال ہے بلکہ یہ بعض اوقات علاج کی غرض سے بھی کیا جاتا ہے۔ چنانچہ جہاں پر شقیقہ کا علاج بیان کیا گیا ہے طب یونانی میں، شقیقہ یعنی سر میں آدھے سر کا درد جسے مائیگرین بھی کہتے ہیں، جب اس کا علاج بیان کیا جاتا ہے تو اس میں ایک علاج اس کا یہ بھی ہے کہ وہ اعصاب جو درد میں زیادہ انوالو ہیں، درد جن کی وجہ سے زیادہ ہو رہا ہے، ان کو کٹ بھی کیا جاتا ہے۔ ایک طریقہ علاج ہے، وہ کب کیا جاتا ہے، کس وجہ سے کیا جاتا ہے، اور اس کے کیا طریقے ہیں، کیا اس کے انڈیکیشن کنٹرا انڈیکیشن ہیں، اس کی پوری بحث ہے۔ البتہ وہاں پر یہ بیان ملتا ہے کہ اعصاب کو ضرورت پڑنے پر کاٹا جا سکتا ہے اور بطور علاج کے، جیسے جدید زمانے میں اس وقت نرو ایبلیشن ہوتا ہے، تو اس کا بھی مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ نرو جو پین کا سینسیشن لے کر جا رہی ہے، جس کی وجہ سے مریض کو بہت تکلیف ہو رہی ہے، اس نرو کو ایبلیٹ کر دیا جائے تاکہ وہ پین سینسیشن بند ہو جائے۔ تو بطر جو ہے یہ عرض میں اعصاب کے عرض میں کٹ جانا یا تفرق ہو جانا بطر کہلاتا ہے،
اور دوسری چیز ہے شک۔ شک کیا ہے؟ شک جیسے ہم جانتے ہیں کہ شک ہو جانا یعنی چیر جانا ہے نا، چیرنا، شک کہتے ہیں چیرنے کو۔ تو اگر کوئی چیز چیری جائے تو وہ کس طرح چیری جائے گی؟ ظاہر ہے کہ چیرنا لفظ وہاں استعمال ہوتا ہے جہاں لانجیٹوڈینل ڈائریکشن میں کسی چیز کو ہم الگ کرتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر ایک لکڑی کو چیرنا اگر کہا جائے تو لکڑی ظاہر ہے کہ وہ جب طول میں اس کی لمبائی میں اس کو الگ الگ دو حصوں میں کیا جائے گا تو اسے ہم چیرنا کہیں گے۔ تو ایسی چیز، ایسا تفرق اتصال جو اعصاب کے طول میں ہو اور قلیل المقدار ہو، یہ دو شرائط ہیں کہ طول میں بھی ہو اور قلیل المقدار ہو، تو اس کو ہم شک کہتے ہیں، چیرنا کہتے ہیں۔ اور شدخ وہ ہے جو تفرق اتصال اعصاب کے طول میں ہو اور کثیر المقدار ہو۔ طول میں یہ بھی ہے، بس دونوں میں فرق یہ ہے کہ یہ قلیل المقدار ہے شق، اور شدخ جو ہے یہ چر جانا، یہ کثیر المقدار ہے، یہ زیادہ مقدار میں اور بڑے پیمانے پر ہوتا ہے۔ اسی طرح چوتھی قسم ہے فک، یہ کاف پر تشدید کے ساتھ ہے۔ فک کا مطلب ہوتا ہے تفرق اتصال عصب میں واقع ہو اور ایسا ہو کہ عضو اپنی جگہ سے زائل ہو جائے، تو یہ مختلف قسم کا تفرق اتصال ہے۔ مطلب گویا کہ فک کا مطلب تفرق اتصال کے ساتھ ساتھ عضو کا اپنی جگہ سے زائل ہونا، عصب میں تفرق ہو رہا ہے اور وہ عضو جس کا وہ عصب ہے وہ اپنی جگہ سے زائل بھی ہو جائے، تو اس قسم کے تفرق کو فک کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ تو یہ چار قسمیں ہیں: بطر جس میں عرض میں ہوتا ہے تفرق، اور شق اور شدق جو ہے طول میں ہوتا ہے، اور دونوں میں فرق یہ ہے کہ شق قلیل المقدار ہے جبکہ شدق جو ہے وہ کثیر المقدار ہوتا ہے۔ اور فک کے ساتھ خاص بات یہ ہے کہ عضو اپنی جگہ سے زائل ہو جائے تب اسے فک کا نام دیا جاتا ہے۔ اعصاب کے علاوہ اغشیاء اور حجابات میں ان دونوں میں بھی تفرق اتصال ہوتا ہے۔ اغشیاء کہتے ہیں ممبرینز کو، اس کا جو واحد ہے وہ ہے غشاء۔ تو غشاء کی جمع ہے اغشیاء یعنی ممبرینز، اور حجاب کی جمع ہے حجابات۔ کسی بھی قسم کا وہ پردہ اس کو حجاب کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے، اور یہاں ڈائفرام کے لیے بھی لفظ استعمال ہوا ہے۔ حجابات جو ہے ضروری نہیں ہے کہ صرف ڈائفرام کو کہا جائے، ڈائفرام کے لیے حجاب حاجز کا لفظ استعمال ہوتا ہے، لیکن کسی بھی قسم کی ممبرین ہو اگر اس میں تفرق اتصال ہو رہا ہے تو اس کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ فتق کا استعمال ہوتا ہے۔ یہ لفظ مزید ہم نے ایک بار پڑھا تھا، ایک مرض کے ذیل میں فتق کا لفظ آیا تھا، اس کا مطلب ہوتا ہے پھاڑنا، اور پھاڑنا جو ہے وہ یا اغشیاء کا پھٹ جانا فتق کہلاتا ہے۔ تو تفرق اتصال جھلی میں یا پردے میں ہو، جھلی کا مطلب پھر وہی، جھلی کہتے ہیں اغشیاء کو، اور حجابات کے لیے پردہ کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو جھلی یا اغشیاء میں یا حجابات یا پردے میں اگر تفرق اتصال ہو رہا ہے تو ہم اس کو فتق کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اب یاد کیجئے کہ فتق کا لفظ ہم نے ہرنیا کے لیے استعمال کیا تھا، اور ہرنیا کے لیے فتق کا لفظ جو استعمال ہوا تھا وہ کیوں استعمال ہوا تھا، اور یہاں پر دوبارہ تفرق اتصال کے لیے استعمال ہو رہا ہے، وہاں سوء ترکیب کے لیے استعمال ہوا تھا۔ تو یہ ایک سوال یہاں پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ تفرق اتصال ہے یا سوء ترکیب ہے، دونوں میں سے کون سی قسم ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایک مرض کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک مرض سوء ترکیب میں بھی شامل ہوتا ہے ایک حیثیت سے، اور وہی مرض تفرق اتصال میں بھی شامل ہو سکتا ہے، یا اسی طرح کوئی مرض سوء مزاج میں شامل ہوتا ہے اور کبھی کبھی وہ اس میں سوء ترکیب بھی لاحق ہو جاتی ہے۔ تو اس اعتبار سے جب ایک مرض دو
دو جگہ کیٹیگرائز کیا جا سکتا ہے، تو ایسے موقع پہ وہ اس مرض کو ہم مرض مرکب کہتے ہیں، جب دونوں مفرد امراض مل کر ایک مرض ہو جائیں۔ لیکن اس میں غور کرنے کی بات یہ ہے کہ وہاں پر جو ہم نے پڑھا تھا ہرنیا کا تذکرہ، فتق کا تذکرہ، وہ پڑھا تھا ہم نے زوال عضو میں جو سوء ترکیب کی ایک قسم ہے، اور امراض موضع میں، امراض وضع میں شامل ہے، اس میں زوال عضو شامل ہے، انخلاء عضو شامل ہے۔ تو زوال عضو بھی اس فتق میں ہوتا ہے۔ زوال عضو کس طرح ہوتا ہے؟ مثال کے طور پر یہ ایبڈومینل ممبرین ہے، اس ایبڈومینل ممبرین میں انٹسٹین جو یہاں پر تھی، یہ انٹسٹین یہاں سے اور کچھ حصہ اس کا اس طرف آ جاتا ہے جہاں پر نارملی وہ ہونا نہیں چاہیے، اور یہ ممبرین کسی حد تک پھٹ جاتی ہے، باہر کی انٹیکٹ رہتی ہے، تو یہ پرولیپس ہو جاتی ہے۔ تو یہ جو پرولیپس ہوتا ہے، زوال ہوتا ہے فتق کا، تو یہ سوء ترکیب ہے، اس لیے کہ یہ اپنی جگہ سے، اپنی پوزیشن کے اعتبار سے آنتیں ہٹ گئی ہیں۔ آنتوں کی جو پوزیشن ہے، آنتوں کی جو جگہ ہے وہ بدل گئی ہے، اس میں تبدیلی آ گئی ہے، اور اس اعتبار سے یہ مرض سوء ترکیب میں شامل ہے۔ لیکن اس حیثیت سے کہ وہ تبدیلی آئی کیوں ہے، آنتوں کی جگہ کیوں بدلی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر جو آنتیں تھیں، یہاں پر جو ممبرین تھی، اس ممبرین کے اندر ایک تفرق اتصال واقع ہوا ہے۔ اگر یہ تفرق اتصال واقع نہ ہوتا تو آنتیں اپنی جگہ نہ بدلتی۔ اس لیے اس تفرق اتصال کے واقع ہونے کی وجہ سے فتق کو ہم، اس جھلی کے پھٹنے کو، جو ایبڈومینل ممبرین یا فیشیا ہے اس کے پھٹنے کو ہم تفرق اتصال میں شامل کرتے ہیں، اور اس کے بعد جو آنتوں کا اپنی جگہ سے زوال ہونا ہے، اپنی جگہ سے جو ہٹنا ہوتا ہے، اس کو ہم سوء ترکیب میں شامل کرتے ہیں۔ تو اس حیثیت سے یہ دونوں امراض میں شامل ہو سکتا ہے، ہرنیا کا جو مرض ہے دونوں امراض میں شامل ہو سکتا ہے۔ اسی طرح اور بھی بہت سے امراض ہیں جو کبھی سوء مزاج میں بھی شامل ہوتے ہیں اور سوء ترکیب میں بھی شامل ہوتے ہیں۔ تو اس حیثیت سے اس کی جب مثالیں سامنے آئیں گی تو اس کی وضاحت کی جائے گی کہ وہ کس حیثیت سے سوء مزاج ہیں اور کس حیثیت سے وہ تفرق اتصال میں شامل ہیں۔ اسی طرح بعض امراض جو ہیں وہ امراض مرکبہ میں ابھی آگے سامنے آئیں گے، جبکہ ہم نے اس کو امراض مفردہ کی اقسام میں بھی بیان کیا ہے۔ تو یہ بات بھی وضاحت طلب ہے، اور یہ بھی واضح کر دیں کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک مرض جو مرض مفرد میں بیان کیا گیا ہے وہ مرض مرکب میں بھی بیان کیا جائے۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ مرض مرکب دو یا زائد قسم کے مرض مفرد سے مل کر بنتا ہے، تو اس لیے جو بھی مرض مرکب ہوگا اس میں ظاہر ہے کہ سوء مزاج ہوگا، یا سوء ترکیب ہوگا، یا اس کے ساتھ تفرق اتصال ہوگا، کم سے کم دو چیزیں اس میں ہوں گی۔ جب دو چیزیں اس میں ممکن ہیں تو ہم مثال کو سمجھانے کے لیے کہ یہ مرض ہے، مثال کے طور پر استسقاء ایک مرض ہے جو مرض مرکب میں شامل ہے، اسائٹس مرض مرکب میں شامل ہے، لیکن اس حیثیت سے وہ مرض مرکب میں شامل ہے کہ اس میں ورم ہو رہا ہے جو تینوں چیزوں کو، سوء مزاج کو، سوء ترکیب کو، تفرق اتصال کو شامل ہے۔ جب وہ مرض مرکب میں ہے تو اس کو مرکب میں بیان کیا جائے گا، لیکن جب یہ بتانا ہوگا کہ اس میں سوء ترکیب کس حیثیت سے ہے تو یہ بتایا جائے گا کہ اس میں جو کیوٹی ہے اس کیوٹی کی مقدار بڑھ گئی ہے۔ اب اس مثال کو سمجھانے کے لیے کہ کیوٹی کی مقدار کیسے بڑھتی ہے، اس کی کیا مثال ہے، اس حیثیت سے وہاں پر اس کا بیان کیا جاتا ہے سوء ترکیب میں۔ تو سوء ترکیب تو اس میں چونکہ شامل ہے ہی، اس لیے اس کی مثال کو سمجھانے کے لیے وہاں پر وہ ایگزامپلز دے دی جاتی ہیں۔ Then تفرق اتصال of عصب. Previously we had studied and discussed the تفرق اتصال of other different organs such as skin, تفرق اتصال of skin, تفرق اتصال of
bones and cartilages, muscles and flesh, and even tafarruq ittisal of uruq such as veins and arteries, or we can collectively call it as blood vessels, muddam, infijar, etc. Now we will discuss the tafarruq ittisal of asab. So first type is batr. What is batr? Batr is the tafarruq ittisal which occurs in the nerves in the transverse dimension or transverse direction. Here it is tafarruq ittisal of asb. You can see this is the direction of asb, and tafarruq ittisal happens in this way. The nerves are broken into two parts. The nerve is broken into two parts, and as the nerves are made up of different laces and hair like structures, this is the cut portion is visible like this, may be visible like this. So it is a schematic diagram. So this type of transverse cutting of nerves will be called as batr, and here it is better to explain that batr is not only an accidental injury or accidental loss of continuity, but it is used as a mode of treatment in certain diseases, as a reserved mode of treatment, not a routine mode of treatment, as a reserved and last option of method of treatment. And this is for example it is used for the treatment of migraine. Migraine, if you know, it is a kind of headache, severe bursting headache of usually half side of head, and the patient complains of very severe and excruciating pain, and such pain sometimes could not be relieved by any analgesic medications, even by application of medications, even with use of oral or local application drugs, and even with use of certain injectables. So in such conditions, when pain is unbearable and chronic and long standing, with causing disability, reducing the quality of life, in such conditions nerve ablations are used in today's conventional medicine also. The target is to cut down the nerve which is carrying the pain sensation. So in Unani medicine, Batr is used as a mode of treatment in certain diseases. For example, I can recall the Shakika migraine. So it is one of the type of the tafarruq ittisal in transverse direction, transverse dimension. And the another term is shak, or we can shak is a tafarruq ittisal in longitudinal direction. Longitudinal direction means if it is nerve, if it is nerves, one kind of nerve, then if we or if due to certain cause this nerve is cut down from longitudinally from up to lower side, then this type of longitudinal section, if it is if anyone do a section of nerve longitudinally, then such type of tafarruq ittisal of this section happens due to any cause, then it is called as shak or chirna in Urdu language. And shadq is when
when the similar tafarruq ittisal happens, but the amount of tafarruq ittisal or the extent of tafarruq ittisal is more, then it will be called as shadkh. This is shaq when the tafarruq ittisal is in longitudinal dimension, but it is lesser, then it will be called as shaq, and when it is more and it is up to a greater extent, then it will be called as shadkh. And fak is another type of tafarruq ittisal where along with the tafarruq ittisal of nerves, displacement of an organ happens, so then this condition is called as fak. So it is slightly different in terms of definition. It is not related to transverse section or longitudinal section, but it is related to displacement of organ along with the tafarruq ittisal of nerves, loss of continuity in nerves. So such condition is called as fak asab. Then another important tafarruq ittisal is fatq, or we can call as fatq, we can write it as fatq. Fatq is actually tafarruq ittisal in the membrane or in any kind of fascia or any kind of covering surface such as pleura or pleural cavity or even peritoneal cavity in the any kind of membrane. If tafarruq ittisal happens, such kind of tafarruq ittisal affecting membrane is called as fatq, or we can call it as bursting of membrane or rupture of membrane. So a rupture of membrane is called as fatq. I want to explain one important thing here. We had studied fatq in another group of disorder which is called as Sui Tarkib. So in Sui Tarkib, one type of disorder was amraze waza or mauza, positional disorder. In this type of positional disorder, we had studied inkhilai uzv, and one thing is zawali uzv. Zawali uzv is displacement of organ. So there also we had seen the example is fatq or hernia. It is used for hernia also, fatq am'a. When it is called as fatq of intestine, then it will be called as hernia. So hernia may happen not only in ama and ama level, but it may happen in other sites, not only in abdomen or inguinal region. Even it occurs in the umbilical region, in the inguinal region, or in some certain different places. So where there will be weakness in the membrane and membrane ruptures, so rupture of membrane will be called as fatq. And along with rupture, if this is an abdominal wall and rupture happens here, so because of this rupture, the intestine which is inside the intestinal peritoneal cavity, peritoneum which is inside the abdomen, it will prolapse from this, and this displacement of intestine from the ruptured site will be called as zawali uzv. It is prolapse because its position is disturbed incompletely. So in terms of displacement and disturbance in the position, it will be counted among Sui Tarkib,
and in terms of rupture or tafarruq ittisal of abdominal wall or membrane, it will be considered among type of tafarruq ittisal. So some examples are common in more than one type of disorders. For example, is ascites. Ascites is a type of sue tarkib. We had studied ascites in, please recall, we have studied ascites in sue tarkib among cavitational disorder, amraz awaiya. So when cavity is increases, the volume of cavities increases, the size of cavity increases, then it will be called as cavitational disorder. The example is ascites. But ascites will also be discussed in amraz murakkaba. So why it is discussed in amraz murakkab? Because it is a murakkab disease. It is a kind of auram which is composed of sue mizaj, sue targhib and tafarruq ittisal. But as it has a component of sue tarkib, it is explained under sue tarkib. So in such a way certain diseases can be discussed among different categories of disorders.